کیونکہ ایک اور طوفان آنے والا ہوگا جس کا نام ہے یاجوج و ماجوج. یہ وہ قوم ہے جس کا ذکر قرآن میں بھی آیا، جسے زوال قرنین نے ایک بڑی دیوار کے پیچھے قید کیا، جن کے فتنے سے خود نبی ہے کریم بھی اللہ رب العزت سے پناہ مانگا کرتے تھے. یہ کون لوگ ہیں، کہاں ہیں، کب نکلیں گے اور کیا کریں گے؟ یہ سب سنو، غور سے سنو، دل سے سنو. یہ انسانوں ہیں ہی کی ایک نسل ہے، لیکن ان کی تعداد، طاقت اور وحشت انسانوں سے کئی گنا زیادہ ہے. یہ درندوں کی طرح ہوں گے، کھانے پینے میں، لڑائی میں، بربادی میں، یہ کسی چیز کو باقی نہیں چھوڑیں گے. حدیث میں آتا ہے یہ لوگ اتنی بڑی تعداد میں ہوں گے کہ قیامت کے دن ہر 1000 میں سے 999 یاجوج و ماجوج ہوں گے اور ایک مومن. سوچو کتنے زیادہ ہوں گے. یہ زمین ان کے قدموں تلے کانپے گی، آسمان ان کے ظلم سے لرزے گا. یہ لوگ ہزاروں سال سے ایک دیوار کے پیچھے قید ہیں. زوال قرنین جو ایک نیک بادشاہ تھا، اس نے ان کی ہدایت کی، تباہی سے لوگوں کو بچانے کے لیے آہن اور تانبا پگلا کر ایک دیوار کھڑی کی. یہ دیوار اب بھی قائم ہے، مگر یہ لوگ روز اس دیوار کو کھودتے ہیں. حدیث میں ہے یہ روز دیوار کو کھودتے ہیں، شام کو تھک کر چھوڑ دیتے ہیں، اگلے دن واپس آتے ہیں تو دیوار پہلے جیسی ملتی ہے. مگر جب اللہ رب العزت چاہے گا تو وہ ایک دن کہیں گے انشاءاللہ کل مکمل کریں گے، اور اگلے ہفتے کے بعد ہمیشہ کے لیے مکمل ہو جائیں گے. دن دیوار گری ہوگی، پھر یہ نکل آئیں گے. جیسے ہی دیوار گرے گی یہ لوگ ہر طرف پھیل جائیں گے، ندی، نالے، دریا، کھیت، شہر، کچھ باقی نہیں چھوڑیں گے. یہ پانی کو اس طرح پی جائیں گے کہ جو بعد میں آئے گا کہے گا کہ یہاں تو کبھی پانی تھا ہی نہیں. یہ آسمان کی طرف تیر برسائیں گے، اور جب وہ تیر خون آلود واپس آئیں گے تو کہیں گے ہم نے آسمان والوں کو بھی ختم کر دیا. ان کا فتنہ ایسا ہوگا کہ حضرت عیسی علیہ السلام جو اس وقت زمین پر موجود ہوں گے، اہل ایمان کو لے کر پہاڑوں پر پناہ لیں گے. جب زمین یاجوج و ماجوج سے بھر جائے گی، اللہ رب العزت ایک کیڑا نازل کرے گا جو ان کی گردنوں میں لگے گا، اور ایک ہی رات میں سب مر جائیں گے. زمین لاشوں سے بھر جائے گی، بدبو سے کوئی سانس نہیں لے سکے گا. پھر پرندے آئیں گے، لاشوں کو اٹھا کر لے جائیں گے. زمین دھو دی جائے گی، ہوا بدل دی جائے گی، اور پھر دنیا کو کچھ وقت کے لیے سکون ملے گا. نہیں، یہ صرف قصے نہیں بلکہ وارننگ ہے، آگاہی ہے. دجال کا فتنہ ہو یا یاجوج و ماجوج کا طوفان، یہ سب تبھی ابھرتے ہیں جب دنیا دین سے دور ہو جائے، جب قرآن بند ہو جائے، جب مسجدیں ویران ہوں، جب نفس کا پجاری انسان حق سے منہ موڑ لے. تو اگر آج بھی آنکھ نہ کھولی، اگر آج بھی قرآن کو نہ تھاما، اگر آج بھی توبہ نہ کی، تو کل ہم صرف سننے والے نہیں ہوں گے، ہم اس فتنے کا شکار بھی ہوں گے. میرے محترم سامعین، جب ہم قیامت کی نشانیوں پر نظر ڈالتے ہیں تو ایک بہت ہی خطرناک اور دردناک نشانی ہمیں نظر آتی ہے، اور وہ ہے علم کا اٹھا لیا جانا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی علم کو اس طرح نہیں اٹھائے گا کہ اسے لوگوں کے سینوں سے نکال لے، بلکہ علم کو اس طرح اٹھائے گا کہ علماء کو وفات دیتا جائے گا. کہ جب کوئی عالم باقی نہیں بچے گا تو لوگ جاہلوں کو اپنا رہنما بنا لیں گے، اور وہ لوگ بغیر علم کے فتوے دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. صحیح بخاری. سوچو جس امت کے پاس قرآن جیسا نور ہو، جس کے نبی نے علم کو سب سے افضل عبادت فرمایا ہو، جس دین کی پہلی وحی ہی اقرا یعنی پڑھ سے شروع ہو، وہ امتری جب علم سے خالی ہو جائے تو کیا باقی رہ جائے گا؟ آج دیکھو ہم علم والوں سے کٹتے جا رہے ہیں، علماء حق کے پاس بیٹھنے سے گھبراتے ہیں، اور انٹرنیٹ، سوشل میڈیا اور یوٹیوب کے جاہلوں کو شیخ سمجھ لیتے ہیں. فتوے گوگل سے لیے جا رہے ہیں، اور دین کی بات ان لوگوں سے پوچھی جا رہی ہے جنہیں قرآن کی ایک آیت کا بھی مفہوم معلوم نہیں. یہ وہ زمانہ ہے جس کی خبر نبی رحمت نے صدیوں پہلے دی تھی کہ ایسا وقت آئے گا کہ علم ختم ہو جائے گا اور جہالت چھا جائے گی. یہ علم کی روشنی ہے جو دلوں کو ہدایت دیتی ہے، اور جب یہ چراغ بجھتا ہے تو پھر گمراہی کی تاریکی ہر طرف چھا جاتی ہے. آج ہمارا حال یہ ہے کہ دین کا علم لینے والے کم ہو گئے، دین کو سیکھنے کو وقت ضائع سمجھا جانے لگا.
उलमा पर तान व तशनियां आम हो गई और गुमराही का फितना हर जगह सिर चढ़कर बोल रहा है। ये वो जमाना है जिसमें हम जी रहे हैं और यह निशानी हमें झंझोड़ने के लिए काफी है कि अब वक्त है इल्म को थाम लेने का, इल्म वालों के करीब होने का और जहालत से दूर भागने का। मेरे मुहतरम सुनने वालों, क्या तुमने कभी गौर किया है कि आज का इंसान कितना आजाद है लेकिन रूहानी तौर पर कितना कैदी बन चुका है? न शर्म बाकी रही है, न गैरत। जो चीज कल तक बंद कमरों में छिप कर की जाती थी, आज वही गुनाह फख्र से सोशल मीडिया पर दिखाए जा रहे हैं। ये सब कुछ किसी इत्तेफाक का नतीजा नहीं, ये वही बात है जिसकी खबर नबी करीम ने हमें बहुत पहले दे दी थी। क़यामत इस वक्त तक नहीं आएगी जब तक लोग खल्लम खलाजुना न करने लगेंगे और सबसे बदतरीन लोग उनके आसपास खड़े होकर ये कहेंगे कि काश तुम उसे दीवार के पीछे कर लेते। बेचे मुस्नद अहमद, ये कैसा जमाना आ चुका है जिसमें लड़कियां बेहयाई को फैशन कहती हैं, लड़के गुनाह को आजादी समझते हैं और वालिदीन अपनी औलाद के हाथ में ऐसा मोबाइल दे देते हैं जिससे जहन्नम का दरवाजा खुलता है और फिर अफसोस भी नहीं करते। आज इंटरनेट, फिल्में, ड्रामे, गाने, ये सब बेहयाई के हथियार बन चुके हैं। न नजरें बचती हैं, न दिल बचते हैं। घर के अंदर शैतान घुस चुका है और हम समझते हैं कि सब कुछ ठीक है। ये वो जमाना है जिसमें लिबास छोटा और गुनाह बड़ा हो चुका है। जब तुम में शर्म बाकी न रहे तो जो चाहो करो, ये नबी करीम का वाज़े फरमान है। जब बेहयाई एक कौम में आम हो जाए तो फिर इस कौम की तबाही यकीनी होती है। फिर न इज्जत महफूज रहती है, न नस्लें, न घरेलू सुकून, न दिलों का चीन। और यही सब कुछ तो आज हो रहा है। ये फहाशी और बेहयाई ये किसी फर्द का जाती गुनाह नहीं रहा, ये अब मुआशरे का इज्तिमाई मरज बन चुका है। मेरे मोहतरम साथियों, क्या तुमने गौर किया है कि हमारी घरों की फजा में वो बरकत, वो सुकून, वो मोहब्बत कहां चली गई है? क्यों आज माँ बाप की आंखें हमेशा नम रहती हैं? क्यों उनके दिल टूटे हुए होते हैं? क्योंकि आज का बेटा अपने बाप की बात पर नाक चढ़ाता है, माँ की जबान को काटता है और समझता है कि वो आजाद है। याद रखो, नबी करीम ने फरमाया, जब औलाद अपनी माँ की नाफरमानी करेगी, अपने दोस्त को करीब करेगी और अपने बाप को दूर धकेल देगी तो वो वक्त करीब आ जाएगा जब जमीन पर जलजले आएंगे। तिरमिज़ी शरीफ। आज यही तो हो रहा है। बच्चे माँ बाप को बोझ समझते हैं, बुजुर्ग वालदीन को ओल्ड हाउस में छोड़ दिया जाता है, बाप की इज्जत पैसों से तोली जाती है, माँ की दुआएं चीजों से बदल दी जाती हैं। क्या ये तरक्की है? नहीं, ये वो जवाल है जिसने खानदानी निजाम को अंदर से खोखला कर दिया है। क्या हमने कभी सोचा कि हमारी कामयाबियां, हमारी सेहत, हमारी रोजी, ये सब कुछ उन्हीं माँ बाप की दुआ से था? लेकिन जब माँ के दिल से आ निकलती है और बाप की आंखों से खामोशी में आंसू बहते हैं तो समझ लो तुम्हारी जिंदगी से बरकत उठा ली गई है। याद रखो, माँ के कदमों तले जन्नत है और बाप की रिजा में रब की रिजा है। अगर हमने अपने वालिदीन के चेहरों पर खुशी न लौटाई तो दुनिया भी जाएगी और आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। ये खानदानी निजाम, ये माँ बाप की अजमत, यही वो बुनियाद है जिस पर एक अम्मत की तरक्की, रहमत और बका खड़ी होती है। और अगर ये टूट जाए तो फिर कुछ भी बाकी नहीं रहता। मेरे भाइयों, कभी तुमने गौर किया है कि आज के जमाने में सच बोलना एक जुर्म बन चुका है और झूठ बोलने वाले लोग इज्जत के तख्त पर बैठे हैं? नबी करीम ने फरमाया, क़यामत के करीब झूठ इतना आम हो जाएगा कि झूठा शख्स सच्चा समझा जाएगा और सच्चा शख्स झूठा समझा जाएगा। मुस्नद अहमद। आज यही हो रहा है। जो इंसान दियांतदारी से बात करे उसे लोग सीधा बेवकूफ और नाकाम कहकर हंसी उड़ाते हैं, और जो झूठ घड़कर साजिशें करके धोखा देकर आगे निकले उसे लोग स्मार्ट, कामयाब और बासर मान लेते हैं। ये कैसी उल्टी दुनिया है? आज मीडिया झूठ को सच बनाकर पेश करता है। सोशल मीडिया पर झूठे दावे, जाली शख्सियात, झूठे वाकयात को फॉलो और शेयर किया जाता है। सियासत में, कारोबार में, ताल्लुकात में झूठ मामूल बन चुका है और नतीजा एतमाद खत्म हो चुका है, रिश्ते टूट चुके हैं, दिलों में नफरतें और शक भर चुके हैं। ये सिर्फ दुनिया का नुकसान नहीं, ये तो क़यामत की निशानी है। और याद रखो, नबी करीम ने फरमाया, जब तुम देखो कि लोगों में झूठ आम हो जाए
اور سچ بولنے والے دب جائیں تو سمجھ لو کہ قیامت قریب ہے۔ آج دیانتدار لوگ کنارے لگا دیے گئے ہیں، ان کی کوئی بات نہیں سنتا، ان کی سچائی گواہی بن کر رہ جاتی ہے لیکن کوئی اسے تسلیم نہیں کرتا، جبکہ جھوٹا، فتنہ پرور، مکار اور چالاک شخص لوگوں کے دلوں پر راج کرتا ہے۔ میرے ساتھیو، یہ وہ دور ہے جس میں سچ بولنا جہاد بن چکا ہے اور جھوٹ بولنا فائدہ کا سودا کہلاتا ہے۔ لیکن یاد رکھو، دنیا کے اس جھوٹے فائدے کے پیچھے آخرت کا بہت بڑا نقصان چھپا ہوا ہے۔ اگر ہم نے سچائی کو زندہ نہ رکھا تو ہماری آنے والی نسلیں اندھیرے میں بھٹکتی رہیں گی۔ لہذا آج اگر تم سچ بول رہے ہو تو ڈرتے رہو، کیونکہ یہی وہ راستہ ہے جو رب کی رضا، نبی کی سنت اور جنت کی طرف لے جاتا ہے۔ اب ہم ایک اور انتہائی خطرناک اور پراسر قیامت کی نشانی کی طرف آتے ہیں جس نے آج کے دور میں ہماری نسلوں کو جکڑ لیا ہے، ہمارے گھروں میں، ہماری جیبوں میں اور ہمارے کانوں میں اتر کر ہمارے دلوں سے اللہ رب العزت کا نور چھین لیا ہے۔ موسیقی، ناچ گانا اور شراب کا پھیلاؤ رسول اکرم نے فرمایا، میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو شراب پئیں گے مگر اسے دوسرا نام دیں گے اور موسیقی کے آلات بجائیں گے اور گانے والی عورتیں رکھیں گے۔ ذرا غور کرو، یہ حدیث آج ہم پر حرف بے حرف صادق آ رہی ہے۔ شراب آج بھی پی جا رہی ہے لیکن لوگ اسے اوائن، اڈرنک، چلڈرنک جیسے خوبصورت ناموں سے یاد کرتے ہیں۔ گانے آج کھلے عام بجتے ہیں اور موسیقی کو آرٹ اور فن کا نام دے کر حلال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ناچ گانا تفریح سمجھا جا رہا ہے، جبکہ یہی وہ زہر ہے جو ہمارے دل سے خشیت الہی اور ایمان کا نور چھین لیتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، کبھی غور کیا ہے جو شخص دن رات گانے سنتا ہے، جو ناچ گانے میں ڈوبا رہتا ہے، اس کے دل میں نہ نماز کی لذت رہتی ہے، نہ قرآن کی محبت، نہ آخرت کا خوف۔ کیوں؟ کیونکہ رسول ہے اللہ نے فرمایا موسیقی نفاق کو ویسے پیدا کرتی ہے جیسے پانی سبزے کو اگاتا ہے، یعنی موسیقی دل میں نفاق، دوغلاپن، ریاکاری، غفلت پیدا کرتی ہے، اور یہی ہو رہا ہے۔ نوجوان دن رات کانوں میں ایئر فون ڈالے گانے سنتے ہیں، ڈرامے، فلمیں، کنسرٹ، ٹک ٹاک، سب میں ناچ گانا عام ہے۔ شرم و حیا ختم ہو چکی ہے، مسجدیں خالی، دل گندیاور، نفس مزے میں۔ یہ سب قیامت کی پیشگی علامات ہیں نا، فیصلہ تمہارا ہے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارے دل سے ایمان کا نور نکل جائے؟ کیا تم چاہتے ہو کہ آخرت کی رسوائی تمہارا مقدر بنے؟ اگر نہیں تو آج سے، ابھی سے موسیقی کو چھوڑ دو، ناچ گانے سے توبہ کر لو اور رب کی طرف پلٹ آؤ، کیونکہ قیامت قریب ہے۔ اور یہ نشانی ہمیں جھنجھوڑ کر یہ بتا رہی ہے کہ اب بھی وقت ہے، سن بھل جاؤ۔ رسول اللہ نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ وقت سمٹ نہ جائے۔ ایک سال ایک مہینے کی طرح، ایک مہینہ ایک ہفتے کی طرح، ایک ہفتہ ایک دن کی طرح، ایک دن ایک گھڑی کی طرح گزرے گا۔ ذرا سوچو، کیا ہم سب یہی نہیں کہتے پتہ ہی نہیں چلا، جمعہ آ گیا، سال کب ختم ہو گیا، رمضان گزر گیا جیسے ایک لمحہ؟ یہ کوئی عام بات نہیں، یہ وہ نشانی ہے جسے رسول اللہ نے 1400 سال پہلے بیان کیا تھا اور آج ہم اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ پہلے کے وقتوں میں لوگ صبح کا وقت، شام کا وقت، ہر لمحہ دین اور دنیا کے فائدے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ آج گھنٹے، دن، مہینے صرف موبائل، سوشل میڈیا اور فضول مشاغل میں ختم ہو جاتے ہیں۔ پہلے لوگ دن میں اتنا کام کر لیتے تھے کہ آج کے انسان ہفتے میں بھی نہیں کر پاتے۔ پہلے وقت میں کمائی میں برکت، نیند میں سکون، عبادت میں لذت ہوا کرتی تھی۔ آج سب کچھ ہے لیکن دل بے چین ہے، وقت تنگ ہے اور ذہن بوجھل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وقت سے برکت اٹھا لی گئی ہے۔ یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ اور یاد رکھو، وقت صرف تیز نہیں ہو رہا بلکہ زندگی بے مقصد ہوتی جا رہی ہے۔ نہ دین کا کوئی مقصد، نہ دنیا کا کوئی فائدہ، بس وقت کا ضیاع، اور زندگی یوں نہیں ختم ہو رہی ہے۔ میرے بھائیوں،
اب بھی وقت ہے، دن کا شیڈول بناؤ، فجر کے بعد کا وقت ضائع نہ کرو، موبائل سوشل میڈیا پر گھنٹے برباد نہ کرو، علم حاصل کرو، قرآن پڑھو، والدین کے ساتھ وقت گزارو، کیونکہ جس وقت کی قدر نہیں کرتا وہ وقت اسے برباد کر دیتا ہے۔ یہ قیامت کی نشانی ہمیں یاد دلا رہی ہے کہ ہماری گھڑیاں تیز ہو رہی ہیں اور ہمارا خاتمہ قریب آ رہا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ کرے، اور جب سورج مغرب سے طلوع کرے گا تو پھر کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا جو ایمان لائے اور اس کا ایمان فائدہ دے اگر وہ پہلے سے ایمان نہیں لایا تھا۔ سوچو، دنیا میں دن اور رات کا نظام اللہ رب العزت کے حکم سے جاری ہے، لیکن ایک دن ایک ایسا لمحہ آئے گا جب یہ سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہوگا۔ یہ کوئی سائنس فکشن نہیں، یہ اللہ کے نبی کی سچی پیش گوئی ہے، اور اس کے بعد دنیا کا معمول کا نظام ہمیشہ کے لیے بدل جائے گا۔ جیسے ہی سورج مغرب سے نکلے گا آسمانوں کا نظام بدل جائے گا اور توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، وہ دروازہ جو صدیوں سے کھلا ہے، جو فرعون، نمرود اور دنیا کے بڑے گناہگاروں کے لیے بھی کھلا تھا۔ ایمان قبول نہیں ہوگا، یعنی اگر کوئی اس وقت کہے میں ایمان لاتا ہوں، یا عبادت شروع کرے یا قرآن کھولے، تو وہ سب بے فائدہ ہوگا۔ لوگ چیخیں ماریں گے، سجدے میں گریں گے، ندامت کے آنسو بہائیں گے، لیکن کچھ بھی قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ ایمان تب تک قابل قبول ہوتا ہے جب تک غیب پر ہو۔ جب نشانی ظہور میں آ جائے تو پھر آزمائش ختم، فیصلہ شروع۔ جس دن تمہارے رب کی کچھ نشانیاں آ جائیں گی، پھر کسی شخص کا ایمان اسے فائدہ نہ دے گا اگر وہ پہلے ایمان نہ لایا ہو یا اس کے ایمان کے ساتھ کوئی نیکی نہ کی ہو۔ ذرا غور کرو، کتنے لوگ توبہ کو مؤخر کرتے ہیں، کہتے ہیں ابھی تو جوانی ہے، بڑھاپے میں سنبھل جائیں گے، ایک بار حج کر لوں پھر چھوڑ دوں گا سب کچھ، لیکن وہ مغرب سے سورج طلوع ہونے والے دن کو نہیں جانتے جس دن سب معافیاں بند ہو جائیں گی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلے خبردار کیا تھا کہ دجال کانا آئے گا اور خدا بنے گا۔ اندازہ لگاؤ، اس کے ماتھے پہ لکھا ہوا ہوگا آدھا کافر، اور حدیث کے الفاظ میں یہاں تک آتا ہے کہ کوئی جھوپڑی پوری دنیا کی، کوئی مکان، کوئی پہاڑ، کوئی بستی، کوئی ملک ایسا نہ ہوگا جہاں دجال پہنچ نہ جائے گا۔ پوری دنیا کا چکر لگائے گا، صرف مکے پاک اور مدینے پاک میں داخل نہیں ہو سکے گا، وہاں فرشتے پہرا دیں گے۔ آج ایک عجیب مسئلہ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، اس کو اس حیثیت سے سمجھو کہ قرآن کریم نے نماز امت کو عطا فرمائی، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، تجارت کے معاملات، احکامات بتائے، حکومت کرنے کا طریقہ کار قرآن کریم نے بتایا، شادی بیاہ کے مسائل و احکام قرآن کریم نے بتائے۔ اللہ کا پاک کلام اتنا وسیع ہے کہ اس نے کسی موڑ کو اور کسی شعبے کو خالی نہیں چھوڑا، حتیٰ کہ ہم مسلمانوں میں پیری مریدی کا جو ایک طریقہ ہے، لوگ مرید بنتے ہیں، پیر اپنے مرید بناتے ہیں، قربان جاؤں مالک کے کائنات کے کلام پر اس کا بھی طریقہ کار قرآن نے بیان فرمایا۔ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ جو پیری مریدی ہے یہ یوں ہی ہے بس، اس کے لیے بھی قرآن نے ضابطے بتائے۔ مطلب میرا یہ ہے کہ قرآن کریم نے کوئی چیز باقی نہیں چھوڑی جو مسلمانوں کی ضرورت کی ہو۔ ویسے تو آپ کو پتا ہے الحمدللہ ہمیں سارے قرآن کی ضرورت نہیں، کیا کریں گے قرآن کا؟ وہ لوگ تو قبروں میں چلے گئے جو قرآن کریم کے بغیر ایک منٹ زندہ نہیں رہ سکتے تھے۔ ان کا اوڑھنا بچھونا، ان کا جاگنا سونا، ان کی ہر وقت کی سوچ اللہ کے قرآن پر غور کرنا ہوتا تھا۔ انہوں نے محنت کی ساری زندگی قرآن کریم کی افضلیت پر، اس کے حق ہونے پر، اس کے کام۔ اور یہ جو قرآن مسئلہ بیان کرنے لگا ہے آپ کو، یہ معمولی مسئلہ نہیں، یہ اس وقت کا مسئلہ ہے جب پیر محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور مرید صحابہ ہیں۔ ذرا خیال تو کرو، پیر کو بھی دیکھو اور مریدوں کو بھی دیکھو۔ پیر امام الانبیاء اور صحابہ کرام کی سارے جہان کی امت میں سب کے سردار ہے۔ اور پھر اس پیری مریدی میں سب سے بڑا چکر پڑتا ہے عورتوں کا، مستورات کا، خواتین کا۔ قرآن کریم نے وہ مسئلہ بیان کیا ہے، بلکہ یوں سمجھو کہ ہماری دکھتی رگ پکڑ لی قرآن کریم نے۔ اللہ پاک نے ہمارے دلوں میں جو ایک بات آئی ہوئی ہے، او میاں پیر ہوئے جو جائی ہوئے، ساکو کیا ساکو پیری نال غرض ہے، ساکو ان دے اعمال نال کہیں غرض ہے۔
وہ جو کچھ کرے ودا سانکو کیا بس مثالہ سنیں دن میاں قرآن کریم دا ورقہ اگر گندی نالی وچ ڈھے پوے قرآن تو نہیں بگڑدا، چلو نالی تو گندی ہے، قرآن دا تو اکرام کرنا پوسی نا، پیر اگر گندے عمل کردا تو کرے پیا، اون دی مثال قرآن نال دین دین۔ ارشاد فرمایا مالک کی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے اللہ پاک جل شانہ نے حکم دیا، او میرے پیارے نبی، میرے محبوب نبی، میرے کالی کملی والے، مزمل کی جیسی کالی کملی اوڑھنے والے، او موٹی چادر اوڑھنے والے، والضحیٰ، او میرے محبوب چمکتے چہرے والے، واللیل اذا سجا، سیاہ زلفوں والے میرے محبوب، یا ایھا النبی، میرے نبی، میرے نبی جب آپ کے پاس آپ کی مجلس میں آپ کی عقیدت مند عورتیں آئیں، ماننے والی عورتیں آئیں، اذا جاءک المؤمنات، مومن عورتیں آئیں، مسلمان عورتیں آئیں، جب میرے نبی تیرے پاس عورتیں آئیں، اذا جاءک المؤمنات یبایعنک، مرید بننے کے لیے آئے، آپ کو پیر بنانے کے لیے آئے، آپ کی عظمت کا اقرار کرنے کے لیے آئے، او میرے نبی جب تک ان سے 6 وعدے نہ لے لو، 6 شرطیں پوری نہ کریں، میرے محبوب آپ کو رحمت والا ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں۔ ان آنے والی عورتوں سے 6 شرطیں پہلے آپ پوری کرائیں، وعدہ کرائیں ان سے۔ میرے نبی آپ کوئی نعوذ باللہ معمولی پیر تو نہیں، امام الانبیاء کا ہاتھ تب اٹھے گا جب آنے والا 6 شرطوں کو پورا کرنے کا وعدہ کرے گا۔ نبی کو بیعت کے لیے، مرید بنانے کے لیے، ہاتھ بڑھانے کے لیے اللہ پاک نے شرطیں بنا دی، 1 بھی نہیں، 2 بھی نہیں، 6 شرطیں ہیں۔ اور ہمارے یہاں اعلان ہوتا ہے جے مرید ہونا ہوگے آون جے، بلکہ ہن تو دکھ لگتا ہے ملک چ پھردے آسی جی میں آگے اعلان ہوندے پھردے ہوندے سن نا، منجی پیڑا چھکا لو تے برتن کری کرا لو، ہن آواز آندی ہے کہ مرید ہونا ہو تو آ جاؤ۔ ارشاد فرمایا یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات، میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، او کالی کملی والے، او امام الانبیاء، او شہنشاہ کائنات، جب عورتیں مرید بننے کے لیے آئیں، آپ کا بیعت ہونے کے لیے آئیں، تیرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے اقرار کرنے کے لیے آئیں، یبایعنک، بیعت کرنے کے لیے آئیں، ان سے پہلی شرط یہ لینا، الا اللہ یشرکن باللہ شیئا، پہلی شرط ان سے یہ لینی ہے کہ میں تمہیں تب اپنی مرید بناؤں گا جب میں تمہاری طرف رحمت والا ہاتھ بڑھاؤں گا، جب تم وعدہ کرو کہ اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے، اللہ وحدہ لا شریک کو ایک مانو گی، نفع نقصان کا مالک اسی کو تسلیم کرو گی، گھاٹے وعدے کا مالک اسی کو سمجھو گے، دل سے، زبان سے نہیں۔ دل اس بات پہ پختہ ہو جائے کہ اس کے سوا درخت کا پتا ہلانے والا کوئی نہیں، سمندر کا قطرہ ہلانے والا کوئی نہیں، زمین کے ذرے کو حرکت دینے والا کوئی نہیں، پہاڑ کی کنکر کو حرکت دینے والا کوئی نہیں، ہوا کے جھونکے کو ادھر سے ادھر چلانے کا حکم دینے والا اس کے سوا کوئی نہیں۔ اندازہ لگاؤ، ادھر حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مستورات کو، خواتین کو، صحابیات کو مرید بناتے تھے، بیعت فرماتے تھے تو یوں نہیں، ہر صحابیہ کی تمنا تھی میں رحمت والے ہاتھ پہ ہاتھ رکھوں، میرے ہاتھ کو نبی کا ہاتھ لگ جائے۔ اور یہ ہاتھ پتہ کون سا ہے؟ خدا کی قسم ہاتھ تو ہاتھ رہا، اس کی انگلی کا اشارہ ہو گیا، چاند کا کلیجہ پھٹ گیا۔ یہ وہ ہاتھ ہے یتیم کے سر پہ پھر گیا تو بادشاہ بن گیا، یہ وہ ہاتھ ہے درختوں کو اشارہ کر دیا، جڑوں سے اکھڑ کر خدمت میں آ گئے۔ فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم
آپ نبی نہیں امام الانبیاء ہیں، آپ رسولوں کے رسول ہیں، پر عورتوں کو بیعت کرنے کے لیے میری طرف سے یہ اجازت نہیں ہے کہ آپ ان کا ہاتھ ننگا اپنے ہاتھ پہ رکھیں یا اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ پہ رکھیں۔ آؤ، امام الانبیاء کو اجازت نہیں۔ یہ ہاتھ تو وہ عجیب قسمت والا ہاتھ ہے، صحابی کہتا ہے میں حضور کی وفات کے بعد جس بادشاہ کے دربار میں جاتا، بادشاہ لوگ میرا ہاتھ پکڑ کر سونگتے اور کہتے تھے یہ خوشبو ہمیں مارکیٹ میں کہیں نہیں ملتی، یہ خوشبو کہیں بھی دستیاب نہیں، تجھے کہاں سے ملی؟ صحابی رونے لگا اور کہنے لگا مجھے جہاں سے یہ خوشبو ملی وہ مارکیٹ بند ہو گئی۔ صحابی کہتا ہے میں بیمار پڑا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مدینے میں مجھے سخت تکلیف ہوئی، بخار ہوا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پوچھنے کے لیے تشریف لائے، میرا ہاتھ پکڑ کے فرمایا تیرا کیا حال ہے؟ اس دن سے آج تک میرے ہاتھ سے خوشبو آتی ہے۔ کتابیں اٹھا کر کے دیکھو حدیث پاک کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو بیعت فرماتے ہیں، ان کے ہاتھ میں کپڑا پکڑاتے ہیں اور پھر اس کپڑے کو حضور پکڑتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حالانکہ ہر صحابیہ کی تمنا ہے، ہر عورت کی یہ خواہش ہے، ہر عورت کے دل کی یہ حسرت ہے کہ میرا ہاتھ نبی کے ہاتھ کو لگ جائے، اور ہے بھی امام الانبیاء۔ آج جو لوگ کہتے ہیں وہ جی پیر کا درجہ تو پیر باپ جیسا ہے، اس سے کیا پردہ، کوئی بات نہیں، ارے یہ پیر نہیں، یہ نبی نہیں، رسول نہیں، امام الانبیاء ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یبایعنک، جب بیعت کرو، ارادہ کرو، مرید بناؤ صحابیات کو، ان سے پہلے وعدہ لے لینا، الا اللہ یشرکن باللہ شیئا، ذرہ برابر، شیئا کا لفظ ہے، ذرہ برابر بھی میرے سوا کسی خانقاہ کو، کسی مزار کو، کسی قبر کو، کسی ولی کو، کسی نبی کو، کسی غوث کو، کسی کتب ابدال کو بالکل مشکل کشا نہ مانے، اولاد دینے والا نہ مانے، بیماری دینے والا نہ مانے، بیماری ہٹانے والا نہ مانے، الا اللہ یشرکن باللہ شیئا، ایک اللہ کی ذات۔ کتابوں میں حدیث دجال بڑی لمبی ساری آتی ہے، وہ مشہور ہے حدیث دجال کے نام سے، یعنی دجال کے بارے میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل سے بیان فرمایا۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں، کئی لوگ کہہ دیتے ہیں جی میں نوکری کے لیے پریشان تھا، فلانی قبر پہ جا کے میں نے سجدہ کیا، میری پریشانی دور ہو گئی، فلانی جگہ جا کر کے میں نے نظر نیاز چڑھائی، میری فلاں تکلیف دور ہو گئی۔ اللہ کے پاک پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کے پاس جنت بھی ہوگی، دوزخ بھی ہوگی، اور وہ کہے گا مجھے خدا مانو، اور جو نہیں خدا مانیں گے ہزار کو نہیں لاکھوں مسلمانوں کو قتل کر دے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی سامنے آئے گا، دجال اس کو کہے گا مجھے خدا تسلیم کر، وہ انکار کرے گا، دجال حکم دے گا کہ سر کے اوپر سے پیروں تک اس کو بیچ سے چیر دو۔ چنانچہ حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں، یہ ناک ہے نا، یہ ناک بھی حضور نے اپنے ناک پر انگلی رکھتے ہوئے فرمایا کہ اس مسلمان کے ناک کے بھی 2 ٹکڑے ہو جائیں گے اور اسے چیر دیا جائے گا، اور دجال اسے پھر زندہ کر لے گا، دجال اسے پھر زندہ کر لے گا، اور زندہ کر کے کہے گا زندہ کرنا مارنا خدا کی صفت ہے، اب تو مان جا میں نے دونوں کام کر کے دکھا دیے، اب تو مان جا تجھے میں نے مارا بھی، قتل بھی کرا دیا، کر دیا اور زندہ بھی کر دیا، اب تو میرے خدا ہونے میں شک نہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ نوجوان مسلمان کہے گا اگر تم مجھے 100 مرتبہ چیرے، قتل کرے، 100 مرتبہ مجھے زندہ کرے، میں خدا تجھے ماننے کو تیار نہیں، اس لیے هو الذی یحیی و یمیت، یہ تو میرے اس قادر کریم کا کام ہے، تیرا کہاں ہو سکتا ہے۔
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلے خبردار کیا تھا کہ دجال کانا آئے گا اور خدا بنے گا. اندازہ لگاؤ اس کے ماتھے پہ لکھا ہوا ہوگا آدھا کافر. اور حدیث کے الفاظ میں یہاں تک آتا ہے کہ کوئی جھوپڑی پوری دنیا کی، کوئی مکان، کوئی پہاڑ، کوئی بستی، کوئی ملک ایسا نہ ہوگا جہاں دجال پہنچ نہ جائے گا. پوری دنیا کا چکر لگائے گا، صرف مکے پاک اور مدینے پاک میں داخل نہیں ہو سکے گا، وہاں فرشتے پہرا دیں گے. فرشتوں کا پہرا ہوگا مکے پاک اور مدینے پاک میں. پوری دنیا میں چلے پھرے گا، اتنا قتل عام کرے گا، اتنا قتل عام کرے گا کہ دنیا حیران ہو جائے گی. یوں آتا حدیث پاک میں کہ تنگی اتنی ہوگی، کئی کئی دن کی بھوک ہوگی، حلوہ دکھائے گا، اگر مجھے خدا مانتے ہو تو یہ حلوہ کھاؤ، تیار. اس لیے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا کہ لالچ کے پیچھے کھانے والے بھی نہ بنو، کہیں ایسا نہ ہو ہمارے وقت میں ہی وہ ٹائم آ جائے اور کھانے پہ ایمان کہیں چھوڑے بیٹھے ہوں. تو مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حکم ملا پروردگار عالم کی طرف سے، لا الا اللہ یشرکن باللہ شیئا. اور میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیرا رحمت والا ہاتھ نہ اٹھے، آپ کا رحمت والا ہاتھ نہ اٹھے، ان کو بیعت کرنے کا ارادہ نہ کرو جب تک یہ وعدہ پورا نہ کریں. یہ وعدہ لو ان سے کہ یہ کسی قسم کا شرک نہ کریں گی، کبھی قبروں پہ جا کر منتیں نہیں مانیں گی، کسی کے بت کے آگے، کسی درخت کے آگے سر نہیں جھکائیں گی. پہلی شرط تو یہ ہوگی. قرآن ہے، یہ ترجمے میں جا کے دیکھ لینا، 28ویں سپارے کا 8واں رکوع ہے، سورہ ممتحنہ کی آخری آیات ہیں. فرمایا ولا یشرکن. دوسری شرط یہ لینا ان عورتوں سے، یہ لو کہ یہ چوری نہ کریں، یہ چوری نہیں کریں گی، پہلی یہ شرط لو. دیکھا قرآن کریم کا انداز، قرآن نے اس بات کو منع کر دیا کہ ادھر مرید بنو اور ادھر چلے جاؤ، سال میں پیر آئے گا نذرانے دیتے رہنا، نماز پڑھو یا نہ پڑھو، روزے رکھو یا نہ رکھو، زکات دو یا نہ دو، قرآن کی تلاوت کرو یا نہ کرو، بس وہ تمہارا پیر ہے، تم اس کے مرید ہو. قرآن نے ان چیزوں کی وضاحت کر دی. فرمایا دوسری شرط یہ وعدہ لو ولا یشرکن، عورتوں سے وعدہ لو یہ چوری نہ کریں گی. اب قرآن کا انداز سمجھو، میں آپ کو سمجھاتا ہوں. کیوں بھئی عموماً چوری ڈاکہ مرد کرتے ہیں، عورتیں نہیں کرتی چوری. لیکن اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی کو حکم ملا عورتوں کے بارے میں، ولا یشرکنا، ان سے وعدہ لو یہ چوری نہ کریں گی. وجہ کیا ہے؟ مرد اونٹ کی چوری کرے گا، گھوڑے کی چوری کرے گا، گائے کی چوری کرے گا، بھینس بکری کی چوری کرے گا، سونے چاندی کی چوری کرے گا، پیسوں کی چوری کرے گا، اور دھن دولت کی چوری کرے گا. اونٹ چوری ہو گیا اور مل سکتا ہے، گھوڑا چوری ہو گیا اور مل سکتا ہے، سونا چاندی چوری ہو گیا اور مل سکتا ہے. اللہ پاک نے قرآن میں اس لیے حکم دیا، عورت کی آنکھ نے اگر چوری کر لی تو روپے کے بدلے میں تیری آبرو واپس نہیں آ سکتی. جو خاندان کو گٹا لگ گیا بے غیرتی کی زندگی کٹے گی، عزتیں واپس نہیں آیا کرتی، آبرو واپس نہیں ہوا کرتی. اس لیے فرمایا کہ عورت کی آنکھ کی حفاظت کی جائے. اس کی آنکھ نے چوری کر لی، تیرے خاندان کا بیڑا غرق نہ کہیں ہو جائے. اور اس لیے شاعر کہتا کہ آنکھ سے آنکھ لڑی مجھے ڈر ہے دل کا، آنکھ سے آنکھ لڑی مجھے ڈر ہے دل کا، کہیں جنگ و جدل میں مارا نہ جائے تو. پہلے آنکھ لڑتی ہے، پھر دل متاثر ہوتا ہے، پھر خاندان کی بربادی ہوتی ہے. اس لیے فرمایا قرآن کریم نے، پہلا وعدہ یہ لوگ شرک نہ کریں گی، دوسرا وعدہ یہ لوگ چوری نہ کریں گی، اور تیسرا وعدہ فرمایا ولا یزنین. ان سے یہ بھی وعدہ لو کہ کلمہ پڑھنے کے بعد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرید بننے کے بعد زنا نہ کریں گی، بدکاری نہیں کریں گی. اللہ اکبر، کیا وقت تھا. ایک ایک جملے کی تفسیر کروں تو ایک ایک جمعہ لگ جائے گا.
जिस वक्त हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया कि वादा करो जिना नहीं करेंगी, कुरैश की कई औरतें उठकर खड़ी हो गई, बैठी बैठी उठकर खड़ी हो गई, मक्के की औरतें खड़ी हो गई और कहने लगी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो जिना की तौबा हमसे करा रहे हो, क्या आपने हमें बाजारी औरत समझा हुआ है? यानी हम कोई कंजरी हैं? हम कोई मार्केट में बैठने वाली औरत हैं? नहीं समझे मतलब। यानी मुशरिकों की, मक्के की, काफरों की औरत का भी यह मिजाज था और वो ये कहती थी और सोचती थी कि खानदानी औरत भी कभी बदकार हो सकती है, वो भी कभी अपनी इज्जत किसी को दे सकती है। इसलिए फरमाया हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अल्लाह का हुक्म है, मैं ये नहीं कहता कि तुम जिना करती थी और आज तौबा करो। फरमाया फिर भी अगर कोई नहीं करती थी फिर भी आज तौबा करे कि सारी जिंदगी में कब्र तक बदकारी नहीं होगी। मेरा अर्ज करने का मतलब और मकसद ये है कि मक्के की काफिर औरत भी ये कहती है कि बदकारी करना तो कंजरियों का काम है, बसारी औरतों का काम है, बदमाश औरतों का काम है। घरेलू औरतें और खानदानी औरतें ऐसे काम कभी नहीं किया करती। 3 शर्तें हो गई, शिरक ना करेंगी, चोरी ना करेंगी, जिना ना करेंगी। चौथी फरमाया वला यक्तुलना औलादहुन्ना, अपनी औलाद को कत्ल ना करेंगी, अपनी औलाद को नहीं मारेंगी। इसमें 2 तफसीर हैं। एक तो ये कि है तो अपने खामिन की औलाद, है तो हलाल की, पर इसलिए मारना कि इनके लिए रोजी कहां से आएगी, इनके लिए रिज़्क कहां से आएगा, इनके लिए कपड़ा कहां से आएगा, इनकी तालीम के लिए पैसा कहां से आएगा। खुदाबंद करीम ने दूसरी जगह कुरान करीम में एक और ऐलान फरमाया वला तक़्तुलू औलादकुम खशियत इमलाक, अपनी औलाद को कत्ल ना करो खर्चे के डर से। तवज्जो, ध्यान करना, अगली बात आई। फरमाया नहनु नरज़ुकुकुम व इय्याहुम, मुझे अपनी किबरियाई की कसम, तुम इस काबिल होते ही नहीं कि तुम्हें खिलाया जाए, तुम इस काबिल होते ही नहीं कि तुम्हें पहनाया जाए। मेरी किबरियाई की कसम, तुम रोजी के काबिल नहीं रहते, पर मैं खुदा तुम्हें इन छोटे छोटे मासूम बच्चों का सदका खिलाता रहता हूं। तुम तो इतने जालिम हो, तुम तो इतने कमीने हो, तुम तो इतने हरकती और गुनाहगार हो गए कि तुम्हें एक दाना ना मिले। कुरान ने वजाहत कर दी, कभी कोई औरत कोई मर्द ये ना सोचे कि हाँ यार दर्जनों बच्चे हो गए, कैसे होगा, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, और ये जिसने पैदा किया वो तुझसे ज्यादा फिक्र वाला है। अगर रोजियों पे औलाद होती, बड़ी बड़ी कोठियों वाले, बड़े बड़े मुरब्बों वाले, सारे पाकिस्तान के पीर भी पूज लिए, सारे पाकिस्तान के ताबीज भी ले लिए, बच्चा आज तक बच्चा की शक्ल नहीं देखी। कारें हैं, मोटरें हैं, कोठियां हैं, बंगले हैं, दौलत है, बेगम है और साहब है, दोनों बेगम और साहब सारा दिन कोठी को टक्कर मारते हैं। कोई कोठी में ना हंसने वाला ना रोने वाला। फरमाया वला यक्तुलना औलादहुन्ना, अपनी औलाद को कत्ल ना करोगी। और दूसरी तफसीर नऊज़ बिल्लाह ये है कि कोई हराम की वजह से अगर बच्चा पैदा हो गया उसको ना मारोगी, इसलिए कि कत्ल का गुनाह ठहरेगा। कुरान करीम की इसी आयत के नीचे मारिफुल कुरान में मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने और बुजुर्गों ने बड़ी तशरीह लिखी है कि हमल गिराने वाला भी कत्ल करने में शामिल है। क़यामत के दिन कातिलों की सफ में खड़ा होगा। आज पैसे लेकर के अपने ऐब को छुपाना। फरमाया वला यक्तुलना औलादहुन्ना वला यातीना बिबुहतानी यफ्तरीनहु बैना अयदीहिन्ना व अर्जुलिहिन्ना, शिरक नहीं करोगी, चोरी नहीं करोगी, जिना नहीं करोगी, अपने औलाद को कत्ल नहीं करोगी। 4-5वीं शर्त सबसे ज्यादा खतरनाक आई, अपने खामिंद को ऐब नहीं लगाओगी। यूं ही नहीं,
जरा कहीं देर हो गई कि बस उसको कह देना, हाँ पता है जिधर जाते हो हम नहीं तुम्हारे पीछे होते, हमारी रूह तुम्हारे साथ साथ चलती है, तुम फलां के साथ हो, तुम फलां के साथ हो। कुरान करीम ने शुबहात के अंदर अपनी इस ज़वाज जिंदगी को आग लगाने से मना फरमाया। और ये जो आजकल औरतें कई जुलूस निकालते हैं, कहती हैं हम कुरान को नहीं मानते, हम इस्लाम को नहीं मानते, हम खुदा के हुक्म को नहीं मानते। खुदा तुम्हें कम मानता है, कुरान तुम्हें कम मुसलमान मानता है। अब तो तरह तरह की आवाजें आने लगी, औरतें कहती हैं हम भी दोष बदोश चलेंगी। यानी दोष बदोश का लोग, आधे लोग तो पढ़े लिखे भी मतलब नहीं समझते, कंधे से कंधा मिला के चलेंगी। कारखाने जाओगे तो हम साथ साथ चलेंगी, कॉलेज में पढ़ने जाओगे हम भी चलेंगे, दफ्तर में काम करने जाओगे तो हम भी साथ चलेंगे। बल्कि एक औरत ने तो यहां तक कहा कि जो हुकूक मर्द के हैं वही औरत के हैं। और ये लफ्ज कहे कि इस्लाम जुल्म करता है, एक मर्द को 4 औरतें करने का इख्तियार है, एक औरत को 4 मर्द रखने का भी इख्तियार होना चाहिए ना। ज़हनियत देखो आप। अच्छा, मर्द शादी करके औरत को अपने घर में लाता है, 4 मर्द, इसके पास मकान तो अपना होना नहीं, बाप भाई दे क्यों, ये 4 मर्दों को सर पे उठाए फिरेगी, कहां ले जाया करेगी? ये सारी की सारी मगरबी तरज की जितनी औरतें हैं पहले से इस्लाम की दुश्मन है, कुरान की दुश्मन है, बड़े बड़े घरानों के इन्होंने बेड़े गर्क किए हुए। फरमाया वला अतीन बिबुतानी अफ्तरीनहु बैन अयदीहिन व अर्जुलिहिन। औरत को इजाजत नहीं, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म मिला है कि इन औरतों से आप ये भी वादा लें कि अपने खामिंद को, घर वाले को, अपने पैर को शुबों की निगाह से नहीं देखेंगे, यूं ही खामखा शक कर लेना। तुम आधी नौकरी घर में नहीं देते हो, तुमने कहीं और आंख लड़ा रखी है, मैं जानती हूं, तो आहिस्ता 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 अपने घर को आग लगा लेती है। दिल बिगड़ता बिगड़ता जिंदगी खराब होती होती नतीजा उसका यह होता है कि घर में फिर आग लग जाती है। कुरान करीम ने बड़ी वजाहत की है मस्तूरात के अहकाम की। बल्कि एक और मकाम पे कुरान करीम ने अलग तौर से फरमाया, यानी साअल्लबी लस्तुल्लका अहदिन मिनन निसा। ये अलग खिताब फरमाया हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरवालियों को, अज़वाजे मुतहरात को, हमारी माओं को अल्लाह ने अलग खिताब करके फरमाया, मेरे नबी की घरवालियों तुम आम औरतों की तरह नहीं, जैसे मेरा नबी सारे जहान से निराला, जैसे मेरा नबी सारे जहान से शान निराली रखता है, इसी तरह से मेरे नबी की घरवालियों के भी शान सबसे ज्यादा है। फला तख़ज़ान बिलक़ौल, नबी की मस्तूरात को अल्लाह पाक ने हुक्म दिया कि तुम्हें जोर से बोलने की इजाजत नहीं, तुम्हें बात जोर से करने की इजाजत नहीं, बल्कि अगर कोई आदमी पूछने आए मेरे नबी को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुक्म तो आम है ना उम्मत के लिए भी, और घर पे मर्द ना हो तो औरत को हुक्म है कि तलखी से जवाब दो। इस्लाम में बदअखलाकी कहीं भी जायज नहीं, कभी भी जायज नहीं, लेकिन औरत जब घर में अकेली हो, बच्चे छोटे हो, और कोई कुंडी खड़काए, घंटी बजाए, पूछे तो सिर्फ इतना कह दो है नहीं, और अगर फिर कहे किथे गए, कहां गए, मुझे क्या बताए जाते हैं, ताकि आइंदा जब बाबू दफ्तर में मिलेगा और वो कहेगा कि हमारे घर पे तशरीफ लाना, तो बाबू हाथ बांध देना, भाई तेरे घर तो डैन रहती है, ईमानदार खांदी है, मैं को एक दिन गया सा मैनू खान आई है। मुसलमानों, अल्लाह पाक को हमारी बेटियों की, हमारी बीवियों की, बहनों की इज्जत कितनी अजीज है, कुर्बान जाऊं, कितनी अजीज है हमारी इज्जत, हमारी आबरू अल्लाह पाक को कितनी प्यारी है। और अगर औरत ये कहे दरवाजे के पास आकर कहां से तशरीफ लाई थी, अजी लाहौर से, अच्छा मैं बैठक का दरवाजा खोल दूं, आप तशरीफ रखें, चाय पियेंगे, कॉफी पियेंगे, जूस पियेंगे, पानी पियेंगे, क्या करेंगे आप? वो बड़वा फिर बहाने रोज आएगा कि यहां तो सब कुछ मिलता है, रोज आएगा फिर।
इसलिए फरमाया वला यातीन बिबुहतानी यफ्तरीनहु बैन अयदीहिन व अर्जुलिहिन, अपने खामिन को बुहतान ना लगाओगी। और ये सारी चीजें कुरान करीम ने इसलिए बयान फरमाई कि ये चीजें क़यामत तक हमें पेश आती हैं। बड़ी अजीब बात कही कमंद ने, कहता दिल की नहीं तकसीर, दिल की नहीं तकसीर, कमंद आंखें है जालिम, ये जाके न लड़ती वो गिरफ्तार न होता, ये बेड़ा गर्क कर देती है। इसलिए अपनी हर चीज को पाबंदी के साथ, एहतमाम के साथ रखो। मेरी पर्दे की केसट में मौजूद है कि औरत की नमाज सहन के बजाय बरामदे में अफजल है, और बरामदे के बजाय दलान में अफजल है, और दलान के बजाय अंदर कोठरी में नमाज ज्यादा अफजल है। कोई आ ना निकले। कुरान कितना इज्जत का तकद्दुस करता है, मेरी बंदी को नमाज पढ़ते हुए भी कोई ना देखे। फरमाया वला यज़रिबना बिअर्जुलिहिन्ना, फरमाया मोमिन औरतों कलमा पढ़ने वालियों पैर भी आहिस्ता रखो, ताकि चाल से ही कोई तेरे हुस्न का, तेरी सेहत का, तेरी जवानी का अंदाजा न लगा ले। वला यज़रिबना बिअर्जुलिहिन्ना, आहिस्ता रखो अपने पैर को भी। तो शर्त अल्लाह पाक जल्ले शानहू ने फरमाई, शिरक ना करेंगी, चोरी ना करेंगी, जिना ना करेंगी, औलाद को कत्ल ना करेंगी, अपने खामिन को बुहतान नहीं लगाएं। क्या हो गई? 5। याद रखोगे तो इंशाअल्लाह काम आएंगी। पर तुमने जो तरीका बना रखा है कि यहीं सुने दरवाजे से निकलकर मेरा आवाज मुझे वापस दे जाओगे, कि ले संभाला पड़ा। और खुदा के बंदे अपनी बेटियों को, बहनों को, घर में जाकर बीवियों को कुछ तो बताया करो। हम कारी हनीफ के पास गए थे, उसने कुरान सुनाया और ये मसले बताए। फिल्म वाले तो बताते हैं छोकरों को, मजा आ गया रात, हाय फलाना जो था ना, उसने जो सीन दिखाया, बल्ले बल्ले बल्ले, वो सारे बताते हैं। तुम बड़े शर्मीले हो, कुरान नहीं बता सकते। आखिरी शर्त फरमाया वला यासीनका फी मारूफ, आखिर में खाता इकट्ठा कर दिया, जितने भी इस्लाम के अहकाम हैं उन सब पर अमल करोगी। जब ये पूरी हो जाएंगी, कुरान का रबत देखो, फिर आया हुक्म फबायिहुन्ना, मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब इनको बैत करो, अब मुरीद बनाओ, ये तेरी मुरीद है, आप इनके पीर है। फबायिहुन्ना, सारे कहो ना सुभान अल्लाह। फरमाया बैत भी कर, इनको अपने मुरीद भी बना ले, और वस्तगफिर लहुन्नल्लाह, मेरे महबूब करीम इनके लिए झोली फैलाकर मुझसे बख्शिश भी मांग दे। इसलिए जब तेरी झोली होगी, मेरी करीम होगी, ये का काम बन जाएगा। फरमाया फबायिहुन्ना, अब इनको बैत करो, मुरीद बनाओ, वस्तगफिर लहुन्नल्लाह, इनके लिए मुझसे माफी तलब करो, इस्तिग़फ़ार करो। मेरे महबूब झोली तेरी होगी, अता मेरी होगी, जुबान तेरी होगी, खजाना मेरा होगा, इन सब का भला हो जाएगा। इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, मैं खुदा बख्शने वाला हूँ, मैं खुदा रहीम हूँ, मैं खुदा करीम हूँ, मैं अरहमुर राहिमीन हूँ, मेरी जात बख्शने वाली है। आप इनके लिए माफी भी तलब करें और आप इनको 6 शर्तों का पाबंद भी बना दें। जब मुसलमान इन 6 चीजों पे अमल करेगा और सही मानों में इन 6 शर्तों को पूरा करेगा, तब जाकर के हकीकत में पीरी का और मुरीदी का हक अदा होगा। अब इस बात का हमारे पास क्या इलाज है? रमजान से पहले कई इलाकों में पीर चलते हैं कि रोजे बख्शवा लो। हमने सिंध में कई मरतबा देखा कि जी हमारे पास तो ये गाय है, ये ले जाओ। तो पीर को यूं कहते हुए सुना कि वाह, रोजे 10 आदमियों की बख्शूं, सिर्फ गाय मिल रही है। रोजे बख्शते फिरते, खुद असल में बख्शे बख्शाए तो हैं, खुद ही नहीं रखते हो। इसलिए जो नमाज नहीं पढ़ता वो पीर नहीं हो सकता, जो रोजा नहीं रखता वो पीर नहीं हो, वो चमकीन हो सकता है, पीर नहीं हो सकता।
وہ داڑھی مڈاتا ہے، مچھے مڈاتا ہے، بے پرد عورتوں کو اپنے سامنے بٹھاتا ہے، اور نبی کو تو حکم ملا ہاتھ پہ ہاتھ نہ رکھنا. وہ پیر نہیں ہو سکتا، چمچیر ہو سکتا ہے. وہ ایک دفعہ میں ایک خانقاہ پہ، ایک بزرگ کی خانقاہ پہ فاتحہ کے لیے گیا، جاتے ہم بھی ہیں، کوئی یہ اللہ والے بزرگ ہم نے ان کو ٹھیکے پہ تھوڑی دے رکھے ہیں جو انہی کے ہو گئے. اللہ والوں کی مزارات پہ جانا، اپنے ماں باپ کی قبر پہ جانا صرف ثواب نہیں بلکہ ان کا حق ہے، ان کا حق ہے. تم تو جاتی ماں کی قبر پہ ساری زندگی پھیرا نہیں مارتے، ہم باپ کی قبر پہ پھیرا نہیں مارتے، استاد کی قبر پہ پھیرا نہیں مارتے. جہاں وہ لمبا چوڑا میلہ لگتا ہے، دنیا آئی ہوئی ہے، ماٹی گھول گھول کے پلائی جا رہی ہے. اللہ والوں نے بھی ساری باتیں سمجھا دی. سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کتنا بڑا بزرگ ہے، کتنا بڑا ولی ہے، کتنا بڑا پیر ہے. اپنی زبان میں کتاب میں کہتا ہے عدل کریتا تھر تھر کمبل، عدل کریتا تھر تھر کمبل، اونچیا شانہ والے ہوں، فضل کریتا بخش جاول، میں جے مکالے ہوں. او مولا اگر عدل کیا تو میرے جیسوں کا کیا بنے گا، فضل کیا تو میرے جیسوں کی بھی نجات ہو جائے گی. بزرگ ہیں. بابا فرید الدین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اٹھ فرید جھاڑو دے وچ مسجد. تو جھاڑو نہ دیوا ہمت کوئی تو مسجد کا خادم نہ سمجھ ونجے. ہاں کہتا ہے اٹھ فرید جھاڑو دے وچ مسجد، تو ستا رب جاگ دائی تیری ڈاڈے نال پرید. وہ ہر وقت جانتا ہے. کام کر، خدمت کر مخلوق خدا کی، دربار الہی کی عظمت کر. عجب عجب انداز ہے اللہ والوں کے. تو میں ایک اللہ والے کے مزار پہ فاتحہ کے لیے گیا، جانتا تھا نہیں، میری کمر پہ تھاپڑا دیا. وہ کہنے لگا لا 10 روپے، میں کہا لا 5 روپے. میں نے اس کی کمر پہ تھاپڑا دے دیا، میں نے کہا لا 10 روپے. انہوں نے کہا وہ کیسے؟ چل میں نے کہا 5 تو اپنے کاٹ لے، تو نے بھی تھاپڑا دیا ہے، 5 میرے دے دے. انداز آلہ. کئی لوگ آتے ہیں یوں جھک جاتے ہیں جی کمر پہ میری تھاپڑا دے دو. اور قرآن تینوں وارا نہیں کھانتا، تھاپڑا وارا کھانتا ہے. اندازہ لاؤ زندگی کا. ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ سارا اللہ کا قرآن چھوڑ کر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان چھوڑ کر، جن پہ صحابہ کرام نے ایسا عمل کر کے دکھایا، ایسا عمل کر کے دکھایا. میں اگر ایک ایک چیز کی تفسیر بیان کروں تو کم سے کم 6 جمعے اس آیت کے لیے چاہیے. آؤ پھر میں تمہیں ایک عمل تو بتا ہی دوں. ایک عورت ہے، صحابیہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا، کلمہ پڑھ کر مسلمان بنی، حضور کی مرید بنی، سرکار اس کے پیر ہیں. مدینے میں ہجرت کر کے چلی گئی. ماں باپ دونوں کلمہ نہیں پڑھتے، کافر ہیں، مکے میں رہتے ہیں. ماں کو کوئی تنگی آ گئی، غربت آ گئی، ادھر بیٹی کی یاد آ گئی. آخر اولاد اولاد ہوتی ہے. کئی 100 میل کا پیدل سفر کر کے مدینہ پاک پہنچی. اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے. مدینہ پاک پہنچی، ماں کنڈی کھٹکھٹائی، پوچھا کون؟ بیٹی دروازہ کھولو، میں تیری اماں ہوں، تیری شکل دیکھنے آئی ہوں. دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے اس بیان کو پورا سنا ہوگا. بیان کیسا لگا کمنٹ میں ضرور بتانا، اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو شیئر ضرور کرنا. اللہ تعالی ہم سب کو اس بیان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو دوستو پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. جب تک اپنا خیال رکھیے، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.